अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनके और वफाकी हुकूमत के दरमियान या वफाकी वज़रा कहें, उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सख्त बयानात हैं, वादी तीरा के हवाले से एक मामला जो सामने आया था, फिर उस पर कौमी असम्बली के अंदर भी बात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। सूबाई हुकूमत ने ये मामला और सारा मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाला, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अपना स्टांस था वो वाज़े तौर पर सामने रखा गया और इवन जो जिस नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी वो नोटिफिकेशन भी वफाकी हुकूमत ने सामने रखा और ये वाज़े किया कि ना तो वादी तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है और ना ही इसमें वफाक का कोई अमल दखल है और ना ही किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि वहाँ पर 500 के करीब जो TTP के लोग हैं वो अब भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं उनके बयानात भी सामने आए और अब जो CM खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने जिरगा भी जो है वो तलब कर रखा है। वो अब इतवार के रोज़ कहा जा रहा है कि जिरगा भी होगा जिसमें लोग जो है उनकी राय ली जाएगी। फिर इमरान खान की सेहत के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से भी जो कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर कि इमरान खान साहब को पिम्स हस्पताल लाया गया था जहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ था। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया इख्तियार साहब वक्त निकालने का। सर, ये वादी तीरा के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज PTI के रहनुमाओं ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो खान साहब की सेहत है उस हवाले से उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो सवालात हैं वो उठाएँ और मुलाकात का एक मरतबा फिर मुतालबा किया है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि खान साहब को पिम्स हस्पताल लाया गया था, उनको वहाँ ट्रीटमेंट उनका हुआ है। कोई आप तस्दीक करेंगे कि सर इसमें कोई हकीकत है कि खान साहब को पिम्स लाया गया था या उनकी सेहत के हवाले से अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको किसी अस्पताल लाया गया या नहीं लाया गया, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि उनकी सेहत ठीक ठाक है। ये वैसा ही जो है तो कुछ दिनों बाद ये शोषा छोड़ दिया जाता है। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बीमार हैं, कभी ये कह देते हैं कि उनको जहर दिया गया है। ये इनके ड्रामे हैं, ये चलते रहते हैं। ये हल्की फुल्की ये जो इनकी मौसीकी है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर ये सारी हुकूमत जब भी होगी, हुकूमत चलती जाएगी और ये बैकग्राउंड म्यूजिक साथ साथ चलता रहेगा। इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये वैसे लघवियात है। ये अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन इख्तियार साहब, ये जो मुलाकात के हवाले से पहले तो कल खबर आई कि बैरिस्टर गौहर साहब को कहा गया था कि चलें आप मुलाकात कर लें, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी। कोई मुलाकात आने वाले दिनों में आपको नजर आ रही है कि चलें दूसरों की ना सही गौहर साहब की हो जाए? बिल्कुल, मुलाकात वगैरह जो है ये होनी भी चाहिए, लेकिन ये अभी जरा थोड़ा सा देखना ये है कि हमने मुल्क को भी चलाना है और इन मुलाकातों से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पॉलिटिकली, हमें तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि 2024 के इलेक्शन के बाद जब इनकी रूटीन की मुलाकातें हुआ करती थी, वहां पे आना जाना, आओ भगत, ये मुर्गे शुरगे, ये देसी घी के तड़के, ये सब कुछ चल रहा था। वर्जिश की मशीनें, अखबारें, TV, एवरीथिंग। उसका रिजल्ट ये निकला कि फिर हमें चंद महीनों बाद फिर 26 नवंबर देखना पड़ा। तो अगर मुलाकातें पॉलिटिकल हैं तो फिर तो उसका कोई राइट नहीं बनता, जेल मैनुअल को फिर फॉलो करेंगे। और मुलाकातें अगर साजिश भरी है तो फिर तो हुकूमत का काम ही यही है कि हुकूमत के खिलाफ साजिश हो, फौज के खिलाफ साजिश हो और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शरारतें हों, तो फिर मुलाकात जो है वो फिर नहीं हो सकती। अभी 8 फरवरी गुजरने दें, फिर उसके बाद मुलाकात वगैरह भी हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जो उन्होंने कॉल दी, आप समझते हैं कि वो दिन गुजर जाए तो मुलाकातें हो जाएंगी? हाँ, हो जाएगी। वो कोई पहले भी हमने कराई थी, लेकिन हमने देखा कि उसका जो था तो वो मुल्क पर हमले शुरू हो गए थे, वफाक पर हमले शुरू हो गए थे, कॉलें देना अभी भी शुरू कर गए थे। तो क्या साहब, अभी भी आपको खदशा है कि अगर मुलाकात होगी तो शायद 8 फरवरी के हवाले से खान साहब कोई पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दें? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हाउस जो है वो उसको इन ऑर्डर करे, ये पता करें कि इनके घर में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, हमारे साथ बैठ जाइए। वजीर आज़म साहब ने उनको ऑफर दे दी मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात की। स्पीकर को कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। यहाँ पे इनकी जो वो लौंडे लपाड़ों का एक ग्रुप है वो खड़ा हो गया, वो कहता है हमने तो मुज़ाकरात करने नहीं है, हम तो मुज़ाहमत करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर,
دوڑ لو، ہانپتے ہوئے واپس آؤ گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں یا کیا ہوتا اچھا سر، اب کل بھی ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، اور جو ایک صوبائی حکومت موقف اپنا رہی تھی خاص طور پر آپریشن کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے ایک اپنا موقف سامنے رکھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپریشن ہو ہی نہیں رہا تو حکومت پھر ہمیں یہ الزامات ہمارے اوپر کیوں لگا رہی تھی کہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب ہو گئے اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ وہ آپریشن کے مخالف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر آپریشن ہو۔ نادر صاحب، آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر لیجئے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین آئی بی اوز اینڈ اے جی گرینڈ آپریشن۔ آئی بی اوز جو ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہاں آپریشن ہوتے ہیں، یہ چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں، چھوٹے سکیل پر ہوتے ہیں۔ ویئرز جو بڑا آپریشن ہوتا ہے جس کو گرینڈ آپریشن کہتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے لیے پورا علاقہ خالی کیا جاتا ہے اور سرے سے لے کر اے ٹو زیڈ، الف سے لے کر یہ تک، پھر اس میں کامبنگ کی جاتی ہے، کنگھی پہری جاتی ہے ٹھیک ایک ہے۔ ایک جگہ سے۔ تو یہ ہاں دیر از نو سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز، وہ کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کوئی بگ آپریشن، میجر آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ آئی بی اوز کا ذکر بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنسز میں، جو گزشتہ ان کی 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جی جی اس میں آئی بی او کا ورڈ باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں، وہ وہاں بھی ہوں گے۔ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم آئی بی اوز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ روک کے دکھائیں نا، یہ بتائیں پھر۔ اچھا، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی انہی آپریشنز کا ذکر کر رہے تھے، کوئی بڑے ملٹری آپریشن کا ذکر نہیں کر رہے تھے وہ؟ جی ایسا ہی ہے، کوئی بڑا میجر ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا۔ آئی بی اوز جو ہوتے ہیں وہ کائنیٹک آپریشن، اور آئی بی اوز وہ چھوٹے لیول پر، جہاں پر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، یہاں کوئی ٹیررسٹ موجود ہے، تو وہاں پر ان کو گھیرے میں لیتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ دیٹ از آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے۔ میجر اچھا سکیل پہ، ہاں لارجر سکیل پر کوئی بھی بڑا، جس طرح پہلے ضرب عضب ہوا تھا، رد الفساد ہوا تھا، جس کے لیے پورے علاقے کرم سے لے کر چترال تک یہ سارا ایریا خالی کیا گیا تھا اور پھر اس میں کامبنگ کی گئی تھی۔ وزیرستان جو ہے آپ کا شمالی جنوبی، کرم، باجوڑ، مامند، خیبر اور اکزئی، یہ سارے پھر علاقے خالی ہوئے تھے اور ادھر پھر باقاعدہ آپریشن ہوا تھا۔ اس طرح کا کوئی میجر آپریشن نہیں ہو رہا۔ ہاں اچھا، لیکن سر یہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا بھی ایک بیان آیا اور انہوں نے اتوار کے روز جرگے کے حوالے سے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ ان کی رائے، لوگ جو ہیں مقامی لوگ، ان کی رائے بھی لی جائے گی اور پھر آگے بڑھا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جرگے کے بعد یا جرگے کے دوران وفاقی حکومت کے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے؟ سہیل آفریدی اگر اس مس ایڈونچر میں کسی میں نہ پڑے تو بہتر ہے، ادروائز جو جرگہ انہوں نے بلایا ہے اس سے بڑا جرگہ ہم بھی بلا سکتے ہیں، اور ہم وہاں پر وہ چیزیں رکھیں گے کہ پھر شاید سہیل آفریدی کو بھی منہ چھپانا پڑے گا اور وہ بھی پھر بھاگیں گے۔ ہم وہ باتیں رکھیں گے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہے، جو اب تک یہ کر چکے ہیں صوبے کے ساتھ، اس کے عوام کے ساتھ، اور اپنی گندی سیاست کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے فوج کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے صوبے کے ساتھ کیا۔ ہم پھر اس پر پھر پورے صوبے کیا جرگہ بلا سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلا سکتے ہیں، تمام اقوام کو بلا سکتے ہیں۔ وی ہیو آل دا رائٹس ریزروڈ، ہم پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ ہم ڈو، اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز وہ کریں گے، کوئی انہوں نے کوئی مس فائر کیا یا ایڈونچر کی طرف گئے، تو ان کو شاید پھر لگ پتا جائے گا۔ اچھا، لیکن سر یہ جو آج ان کے گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے کیس میں پیکا کے، آپ یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ وہ نائل ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، آپ کو بھی کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ وہ تو مطلب پہلے سسپیکٹ تھا، ابھی تو وہ چیز پروو ہو چکی ہے۔ وہ جو ویڈیو ان کی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں کور کمانڈر ہاؤس، آپ سب بھی پہنچے، what was that? That was 9th May. He is involved. اور پھر اس کے بعد فورینسک لیب کی رپورٹ کے آنے کے بعد تو کوئی بات شک و شبے میں رہی نہیں۔
اگر کوئی شک شبہ ہوتا تو یہ ابھی تک اس رپورٹ کو چیلنج کر چکے ہوتے. چیلنج کر نہیں رہے, اس لیے نہیں کر رہے بیکاز دے نوز کہ یہ ساری باتیں حقائق پر مبنی ہیں, تو اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سو دا تھنگز ہیو بین پروون. اور اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ اب ان کو بھگتنا ہوگا. اور تب تک یہ چھپے ہوئے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی سہیل افریدی بھی ہے. تو جب انہوں نے ہیرو گیری شروع کی تو ٹھیک ہے. ویڈیوز میں یہ نکل آئے, پتہ چل گیا. تو میرے خیال میں اب now it's the time to face the music. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی اگر گرفتاری ہوگی تو وہ 9 مئی کے کیس میں ہوگی. 9 مئی کے کیس میں بالکل گرفتاری, میں تو کہتا ہوں ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی. فورینزک لیب کی رپورٹ کے بعد ابھی تک تو میرے خیال میں کورٹ کو سنانا بھی چاہیے کہ کورٹ اپنا فیصلہ, لیکن کورٹ اپنے کام پہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے ہم سے. وہ جب بھی فیصلہ کریں ہمیں پتہ ہے اور یقین ہے کہ وہ قانون, آئین, دستور, تمام تقاضے پورے کر کے وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ان کے بچنے کا کوئی راستہ یا کوئی شواہد یا کوئی ایون کوئی مجھے گیپ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس میں سے نکل جائیں گے. فورینزک لیب کی رپورٹ نے سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہو جائے. اچھا سر, یہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اس سے ذرا ہم ہٹ کے بات کریں. حال ہی میں جو سندھ کے حوالے سے گل پلازا کے بعد آپ ہی کی ایک اتحادی جماعت, دونوں اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, اب ان میں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے وفاق سے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل بھی آ چکا ہے. یہ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سندھ حکومت کے اوپر تنقید درست ہے؟ میرے خیال میں بہت جلد وزیر اعظم صاحب دونوں جماعتوں کو, اتحادیوں کو بٹھا لیں گے اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اس طرح جو ہے تو بات نہیں ہوتی. اتحادیوں میں یہ اتحادی ہوتے ہیں, اور اتحادی جو ہوتے ہیں تو وہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. ہر جماعت الگ الگ نظریہ رکھتی ہے, اپنا پروگرام رکھتی ہے, انہوں نے اپنی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے. تو لازمی بات ہے, حق ہے ایم کیو ایم کو کہ وہ اپنی سیاست کریں اور اپنی بیان دیں جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو دفاع کا حق حاصل ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, بیٹھ کر آپس میں باتیں گے تو ہو جائیں گی. ہاں جی, چلیں ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ جی, اختیار ولی خان گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات, خان صاحب کی صحت اور وادی تیرہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ کیا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے.